شکریہ محترم ڈاکٹر شمس اقبال صاحب، تمام ذمہ داران NCPUL کے اردو زبان کے خواتین و حضرات، السلام علیکم، نمشکار اینڈ اے ویری گڈ آفٹر۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات پہ آؤں سائنس اور سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کی، میں ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ کاپی رائٹ کا ڈے ہے آج، تو میں آن ریکارڈ اپنی ایک سوچ اور رائے یہاں رکھنا چاہوں گا، اور فیصلہ آپ پہ اور میڈیا سے جہاں تک یہ بات پہنچے ان کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ ہمارے اس عظیم ملک کے ہی نام سے ایک عظیم سمندر ہے، بحر ہند، انڈین اوشن۔ اگر ہم انڈین اوشن میں جائیں اور اس سے یہ پوچھیں کہ تمہارے اندر کس دریا اور کس ندیوں کا پانی آیا ہے، ذرا الگ الگ کر کے تو دکھاؤ، اور نہیں تو تمہیں کیا حق ہے کہ ہماری عظیم اور پاک ندیوں دریاؤں کے پانی کو تم اندر سمیٹ لو اور اپنا نام دے دو بحر ہند کا؟ یہ ممکن نہیں ہوگا۔ کاپی رائٹ کا زمانہ میرے حساب سے ختم ہو گیا AI کے آنے کے بعد، اینڈ آئی ریئلی مین اٹ، میں سائنٹیفک بات کر رہا ہوں۔ چاہے چیٹ GPT ہو یا AI ہو، سرچ انجنس نیٹ سے جب مواد نکال کے لاتے ہیں اور ایک بحر ہند چھوٹا سا آپ کو دیتے ہیں، تو وہ یہ نہیں لکھتے کہ اس میں کن کن گنگاؤں کا اور کن کن جمناؤں کا پانی ہے۔ وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فطرت ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ وسائل پہ کسی کا حق نہیں ہے، کسی چیز پہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، علم کے اوپر بھی نہیں ہے۔ اور میں جس زمین سے آیا ہوں، آپ سب جس زمین سے آئے ہیں، وہاں وگیان پہ، ودیا پہ کسی کی ملکیت کبھی نہیں رہی ہے۔ یعنی ہم شروع سے اس اوپن سورس کے لوگ ہیں جس کی بات لوگ آج کرتے ہیں۔ جب ہیومن جینوم پہ کام ہو رہا تھا، ہیومن جینوم کریک کیا جا رہا تھا، سائنسداں ریسرچ کر کے پوری جینیٹک ڈیٹیلز کروموزومز کے نکال رہے تھے، تو دو گروپ کام کر رہے تھے سائنٹسٹ کے پوری دنیا میں۔ ایک وہ گروپ تھا جو اوپن سورس پہ یقین رکھتا تھا، جو ڈسکوری کرتے تھے نیٹ پہ ڈالتے تھے۔ دوسرا کاپی رائٹ کا گروپ تھا، جو ڈسکوری کرتا تھا اس کو اپنے پاس رکھتا تھا کہ اس کو کیسے کمرشلائز کریں گے۔ آج اوپن سورس کامیاب ہے۔ آج ہم جس ایک بڑے گلوب کی بات کرتے ہیں، کامن ہیریٹیج کی بات کرتے ہیں، تو وہاں علم اور معلومات بھی ایک کامن ہیریٹیج ہے۔ اور آج کے زمانے میں جب ہم AI سے ایک کمانڈ دے کے آرٹیکلز نکال لیتے ہیں، تو اب بتائیے اس کمپوز آرٹیکل کو میں اگر پلیجرزم کے سافٹ ویئر میں ڈالوں گا تو کتنی رنگ برنگی تصویر میرے سامنے آئے گی۔ میں اسے ریجیکٹ کروں یا ایکسیپٹ کروں؟ ریجیکٹ کروں تو بھی اس AI اور ایسی تمام کوششوں کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ ایک چیز میں نے پائی، میں نے لکھی، لیکن جس ذہن سے لکھی، جس جسم نے لکھی، جس شخصیت نے لکھی، اس پہ انپٹ کیا اسی کا تھا؟ میں اس بات کو پھر بتاؤں، میں آج محمد اسلم پرویز آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں جو کچھ ہوں، میرا ذہن، میری شخصیت، کیا وہ میں لے کے پیدا ہوا تھا یا اس میں پورے سماج نے میری انپٹ دی ہے؟ اگر مجھے بلی ماران کی گلیوں نے کچھ سکھایا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے کچھ سکھایا، ہارورڈ یونیورسٹی نے کچھ سکھایا، آکسفورڈ نے کچھ سکھایا، تو ان سب کی انپٹ کے نتیجے میں آیا ہوں۔ تو پھر میں جو چیز لکھتا ہوں یا بولتا ہوں، کہتا ہوں، وہ بھی تو سبھی کے لیے نا۔ میں اسے کیسے کہوں گا یہ میرا کاپی رائٹ ہے اس میں؟ واز آئی بورن لائک دیٹ؟ نو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم نے ہمیں مثال میں پیدا کیا کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ یو ایکوائرڈ نالج۔ جس طرح میں نے کچھ کمانا سیکھا، کچھ علم سیکھا سماج کے پیسے سے، کیونکہ میں جب پڑھتا تھا اس وقت تو
ये सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम्स कोई जानता भी नहीं था, सरकारी पैसे के स्कूलों में पढ़ा, टैक्स पेयर मनी से पढ़ा। तो मैं जहाँ पे हूँ उसमें मेरी पूरी सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है ना, न सिर्फ इस मिट्टी का बल्कि इस मिट्टी के रहने वालों का भी कंट्रीब्यूशन है। तो आज मैं जो कुछ कमा रहा हूँ क्या उस पर मेरा ही हक होगा, मेरे उस समाज का नहीं होगा जिसने मुझे आज यहाँ खड़ा किया? यही मामला नॉलेज के लिए है। मैं अपना ऐसा समझता हूँ कि अब हमें इस रुख से सोचना चाहिए कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वो इनपुट सारी मेरी नहीं है, उसमें उस समाज का, उस सोसाइटी का हक है, हिस्सा है। तो मैं सिर्फ इसको कॉपीराइट कह के, क्योंकि कॉपीराइट्स होते इंटेलेक्चुअल राइट की बात नहीं है खाली, इट्स मोर फाइनेंस देन इंटेलेक्चुअल राइट। नाम उसको हम कुछ भी दे दें, लेकिन कॉपीराइट का पर्पज ही होता है कि इसके अर्निंग्स मेरी होंगी। तो इसलिए इस वक्त पे हमें सोचना चाहिए कि आज एआई के ज़माने में जब कॉमन हेरिटेज है, कॉमन ग्लोबल विलेज है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये शोभा नहीं देता, ये अच्छा नहीं लगता हमें कि हम ये कहें कि ये मेरी तख्लीक है। तख्लीक पूरी इंसानियत की होती है, किसी एक फ़र्द वाहिद का क्लेम उसमें मुनासिब नहीं है। कि जो फ़र्द वाहिद अपनी तख्लीक का क्लेम कर रहा है कि मेरी तख्लीक है, उसकी शख्सियत में इनपुट चारों तरफ से आई। ये समाज की इनपुट है, वो समाज का प्रोडक्ट है, कोई शख्स फ़र्द वाहिद नहीं है, समाज का हिस्सा है। तो उसकी हर चीज़ पे समाज का हक है। और आज ख़ास तौर से इस बात को मैं फिर चैट जीपीटी और एआई के कंटेक्स्ट में और इस जो चीज़ें आगे रुख जा रहा है उसमें मुझे लगता है कि हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या हम आज भी कॉपीराइट का कोई डे सेलिब्रेट करें और शुड बी गिव इट अप, इसको अब छोड़ दें, क्योंकि अब कॉपीराइट्स की, क्योंकि या तो कॉपीराइट्स के ज़माने रहेंगे या फिर ओपन लर्निंग एंड ओपन सोर्सेज होंगे। तो ये डॉक्टर शमस इकबाल साहब की नज़र है ये सोच कि इसको सोचिए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप एक अच्छा सोचने वाला जहन रखते हैं और चीज़ों का अज़हर मिन शम्स करते हैं। अब आता हूँ मैं अपनी बात की तरफ। ये साइंसी जहन की और साइंटिफिक टेम्परामेंट की जो बात है, या उसमें जो कुछ अल्लाह ने, ऊपर वाले ने मुझसे कराया, उसके पीछे मेरी अपनी बचपन की ज़िंदगी है। और उस ज़िंदगी में यकीनन मेरे समाज की इनपुट है। उर्दू मीडियम से मैं पढ़ा, सरकारी स्कूलों में टाट की पट्टी पे पट्टी होती थी, टाट की, और मुझे खूब याद है 5 पैसे फीस देते थे। और उन सरकारी स्कूलों से कॉरपोरेशन के जो बल्ली मारान, गली मुर्गे वाली, और उसके बाद मटिया महल का प्राइमरी स्कूल जामा मस्जिद का, और फिर एंग्लो अरबिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेरी गेट, फिर दिल्ली कॉलेज बीएससी, और फिर एमएससी एंड ऑनवर्ड्स अलीगढ़ में। ये सफ़र था तालीम का। तो बचपन में उर्दू मीडियम से पढ़ा, और 8th क्लास के बाद मैं हायर सेकेंडरी सिस्टम में था, तो 9th से हमें सब्जेक्ट मिलने होते थे जैसे अब 11th में होते। तो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स उर्दू मीडियम में था अवेलेबल, साइंस इंग्लिश मीडियम में था, और मैंने 8th क्लास तक उर्दू मीडियम में पढ़ा था। तो उस वक्त साइंस ऑप्ट करना सुसाइडल समझा जाता था, ये बच्चा मारा जाएगा, इंग्लिश कैसे पढ़ेगा, ये साइंस पढ़ेगा। लेकिन हिम्मत थी, ख्वाहिश थी, चूँकि साइंसी जहन था, और साइंसी जहन यूँ था कि मैं सवाल करता था। और मैं समझता हूँ यही एक वाहिद नेमत अल्लाह की बड़ी अच्छी मैंने खोज ली, होती सबके पास है, कि सवाल किए, और आज तक करता हूँ। तो साइंस पढ़ी बहरहाल, लेकिन उस वक्त जो डिफ़िकल्टी हुई, जो दुश्वारी हुई, वो मेरे जहन में थी। और उसमें सबसे बड़ी दुश्वारी ये थी कि उर्दू में पॉपुलर साइंस मटेरियल मुझे नहीं मिलता था, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ सकते, बहुत सी सप्लीमेंट्री रीडिंग चाहिए होती है आपको, जो और हर ज़बानों में मिलती है, उर्दू में नहीं मिलती। तो मेरे अंदर ये एहसास था कि उर्दू में साइंस का कुछ लिखना चाहिए, ताकि और बच्चे मेरी तरह सफ़र ना करें जो मैंने भुगता है और लोग ना भुगतें। इसलिए कलम पकड़ते ही, और थोड़ा मैं जब स्टेबल हो गया और CSIR की फ़ेलोशिप मिलने लगी मुझे, जिससे कुछ सांस आने लगी। हालांकि उस पर CSIR की फ़ेलोशिप, जो लोग फ़ेलोशिप लेते हैं, अब तो CSIR से ज़्यादा UGC की चलती है, तो उनको शायद सुन के हैरत हो कि JRF जो थी वो 450 रुपये महीना की थी, 450, और वो उस वक्त बहुत होते थे। तो बहरहाल, तो मैंने उस वक्त पहला मजमून लिखा अपना, बढ़ती हुई आबादी और खुराक का मसला, 1982, और कौमी आवाज़ में छपा था। मोहन चिराग साहब एडिटर थे, बहुत मोहब्बत करते थे मुझसे, कहते थे बेटा उर्दू में साइंस लोग नहीं लिखते, तुम साइंस लिखा करो।
بہت لوگوں نے انکریج کیا. اس میں میری ایک سینئر مرحومہ نور جہاں سرور صاحبہ بھی تھیں جو میری کالج کی سینئر تھیں. میں بڑی ان کی قدر کرتا تھا اور بہت ان کا میں مداح ہوں آج بھی، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے اسٹرگل کی اور جو مقام پایا اردو جرنلزم میں وہ قابل تحسین ہے. تو یہ اردو میں مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع کیا صرف اس وجہ سے کہ اردو میں سائنس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. دوسرا اس کے پیچھے محرک جو تھا کہ میں اپنے علاقے میں جو چیزیں دیکھتا تھا، ڈسپلن نظر نہیں آتا تھا، گندگی رہتی تھی، اور خاص طور سے جو میرا کنسرن ہوتا تھا کہ کھانے پینے کے معاملے میں ہم لوگ، اور یہ آج بھی ہے، بہت حد تک انسینسیٹیو تھے اور امبیلنس ڈائٹ کھاتے تھے. وہ قرآن جو پوری ایمفیسس بیلنس کے اوپر دیتا ہے، وہ پورا یونیورس اور کائنات جس میں ہر چیز بیلنس کے اوپر ٹکی ہوئی، وہ کیمسٹری جس کے کوئی ایکویشن بیلنس کے بنا نہیں چلتی، کتنی کاربن اس سائڈ پہ کتنی ہائیڈروجن اس سائڈ پہ، ہم ہمیشہ ایکویشنز کو بیلنس کرتے آئے زندگی بھر، اور نیچر میں ہر جگہ بیلنس چلتا ہے. قرآن کہتا ہے اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اور اللہ تدعوا فی المیزان بھی کہتا ہے کہ میزان کو نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ، ایمانداری سے اسے قائم کر دینا. یہ صرف تول نہیں ہے، جسٹس اور بیلنس ہر جگہ ہمیں قائم کرنا ہے. کوئی بھی زبان محض ادب کے بوتے زندہ نہیں رہتی، اس کو لینگویج آف نالج اینڈ لرننگ بننا ہوتا ہے. جو زبانیں نالج سے کنیکٹڈ رہتی ہیں وہ سروائیو کرتی ہیں. تو جہاں اس کا استعمال ضروری ہے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں نالج لٹریچر کریٹ کیا جائے، علوم پہ لکھا جائے. بات صرف سائنس کی نہیں ہے، اکنامکس ہو، کامرس ہو، جغرافی ہو، کچھ بھی ہو، ہر طرح کا علمی مواد اردو میں آنا چاہیے تاکہ اردو کے وہ بچے میری طرح جو آج سے 60 سال پہلے سے لے کے آج تک، آج بھی جو اس وقت میں سنتا تھا آج بھی سنتا ہوں کہ این سی آر ٹی کی کتابیں وقت سے اردو میں ترجمہ نہیں ہو رہی، ٹرانسلیشن ایسی ہو رہی ہے کہ آئرن پلانٹس کو لوہے کے پودے لکھا جاتا ہے. اور یہ حقیقت ہے تو ایک لطیفہ، لیکن میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھی وہ کتاب جس میں آئرن پلانٹس کے لیے لوہے کے پودے لکھا ہوا تھا، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. تو اور یہ تو صرف بات ہے ٹیکسٹ بک کی، سپورٹ لٹریچر کون لائے گا؟ کیا یہ ہم سب کی، یہ دیکھیے این سی پی یا دلی اردو اکیڈمی یا انجمن ترقی ہند کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. مجھے اگر سائنس آتی ہے اور اردو آتی ہے اور قرآن کہتا ہے ایتاء ذی القربیٰ، پاس والے کو دو، تو بات پیسے دینے کی نہیں ہے، ہر چیز دینے کی. تو جو علم میرے پاس ہے کیا میں نے اسے لوگوں تک پہنچایا؟ کیا علم میں سے زکوٰۃ نکالی؟ نہیں نکالی تو کیا میں جواب دہ نہیں ہوں گا اللہ کے؟ جو یہ غلط فہمی، انسائنٹیفک ایٹیچیوڈ اور تقلید ذہن کی وجہ سے ہمارے یہاں سلسلہ جاری ہے کہ 5/30 کا نسخہ جسے میں کہتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز اور سال کے 30 روزے جنت لے جائیں گے، 100% غلط ہے. بھرم ہے، غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے. جتنا جلدی جاگ جائے اچھا ہے، قرآن سے ہی ثابت نہیں ہے. قرآن ٹوٹل سبمیشن کی بات کرتا ہے، ہم نے چیری پکنگ کر لی قرآن سے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ اٹھا لیا، کتب علیکم الصیام اٹھا لیا، باقی احکامات کہاں ہے قرآن کی؟ علم حاصل کرنے کے تعلق سے، احسان کے تعلق سے، ولا تفسدوا فی الارض کے تعلق سے، زمین میں کتنا فساد ہم پھیلاتے ہیں. اور فساد صرف جھگڑا نہیں ہے، ہر طرح کا امبیلنس، ڈسٹربنس، انیکویلٹی اور گندگی. کوڑے ہم پھینکتے ہیں باہر، ہمارے علاقے مشہور ہیں گندے ہونے کے لیے، اور غلط نہیں ہے. میں گندگی میں رہا ہوں بچپن سے، کیونکہ مسلم گیٹوز میں رہا ہوں اور آج بھی رہتا ہوں. بلی ماران رہا، جامع مسجد رہا، اوکھلا میں رہا، گندگی علاقے میں مدے کوڑے بھرے پڑے، دکاندار باہر پھینکتے ہیں کوڑا. جب صفائی والا صفائی کر کے چلا جاتا ہے اور نواب صاحب آ کے 11 بجے آنکھیں ملتے ہوئے دکان کھولتے ہیں تو وہ کوڑا جھڑتا ہے باہر، سڑک والوں کے اوپر جاتا رہتا ہے. ناک بند کر کے گزرتا ہوں، ان سے کچھ کہہ نہیں سکتا ورنہ وہ بات کرنا نہیں جانتے، 2 ہاتھ میرے ماریں گے. یہ ہے میری کمیونٹی. کیوں؟ تقلیدی ذہن. اور وہ کوڑے مسجدوں کے چاروں طرف بھی ہیں، سڑانے ہر جگہ ہیں. جو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، جو یورینلس بنے ہوئے ان کی گندگی اور بدبو سے گزر کے آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ عادی ہو چکے ہیں اس کو برداشت کرنے کے. کیوں؟ کوئی سوال نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کرتا سوال؟ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں جناب. بالکل سماجی تنہائی اور انٹرنیٹ آج کے زمانے کی تنہائی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ آریہ بھٹ پہ ہم نے ایشو نکالا تھا ابھی، یہ پھر اس سال کے ٹائیگر ہے اور یہ اس سال کا آخری شمارہ ہے ابھی کا، یعنی اپریل کا. جسم و جراثیم، یہ ویب سائٹ ہے، کووڈ کے زمانے سے ویب سائٹ بنا لی تھی، urduscience.org. سارے رسالے موجود ہیں، فری ڈاؤن لوڈ ہے، جو چاہیں ڈاؤن لوڈ کریں، جو چاہیں پڑھیں، کہیں پہ کوئی چارج نہیں ہے کیونکہ یہ خدمت ہے.
میں اپنے علم کی زکوٰۃ نکالتا ہوں. عبد المعید صاحب اور عابد معید صاحب حیدرآباد میں، اور ایسے میرے بہت سے ساتھی جنہوں نے یقیناً سینکڑوں مضمون لکھے اور بتیری کتابیں اپنے تیار کر لی. ہم سب انسانیت کی، سماج کی خدمت میں یہ سب لوگ اس مہم میں شامل ہیں. بہت شکریہ آپ کا، اپنے تمام وقت کا، اور آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے بیچ آ سکا اور سما خراشی کر سکا، آپ لوگوں کا وقت لیا. لیکن میری صرف گزارش یہ ہے کہ اردو زبان سے رشتے مضبوط کیجیے اور اپنے حصے کا چراغ ضرور جلائیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.